اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اتنی عظمت والی، اتنی بابرکت صورت ہے کہ ایسی صورت نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ تورات میں نازل ہوئی، اور نہ زبور میں نازل ہوئی، اور بلکہ فرماتے ہیں ایسی صورت خود قرآن میں بھی نازل نہیں ہوئی۔ جبکہ آپ دیکھیے کہ قرآن کی ہر صورت، بلکہ ہر آیت، اور ہر آیت کا ہر حرف، ہر لفظ یہ عظمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ بے شمار اس کے کرشمات اور معجزات ہیں، مگر کہتے ہیں کہ جتنے معجزات، جتنے کرشمے اور جتنی برکتیں اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں رکھی ہیں، ایسی عظمت، ایسی برکت اور ایسے معجزات اللہ نے پورے قرآن میں کسی صورت میں نہیں رکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہیا ام الکتاب وہی شفاء لکل داء، کہ سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کی اصل ہے، پورے قرآن کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اور اس کی ایک سب سے الگ خاصیت یہ ہے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ہر قسم کی بیماری کا علاج رکھا ہے۔ خاص طور پہ اگر کسی کو کوئی بچھو ڈنک مار دے، سانپ کاٹ لے، یا کوئی زہریلا جانور اس کو ڈس لے اور زہر پورے جسم میں سرایت کر گیا ہو، کہتے ہیں ایسے بندے کے لیے یہ صورت بالکل تریاق ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، خلاصہ اس کا۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی 20-25 لوگوں کی جماعت تھی، وہ لوگ سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، ٹھہرے تو ان کے پاس ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، حیران پریشان، اور اس نے آ کر کے بتایا ان لوگوں کو کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو اور ہمارے مالک کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے، ڈنک مار دیا ہے، وہ زہر میں بالکل تڑپ رہا ہے، تو کیا تم لوگ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ اس کا کوئی علاج ہے تمہارے پاس؟ تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل میں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی اس بندے کے ساتھ گئے اس کے قبیلے میں، اور انہوں نے جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس بندے پہ دم کیا۔ کہتے ہیں فوراً اس بندے کا سارا زہر اتر گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بدلے میں پھر اس نے ان لوگوں کی ضیافت کے لیے دودھ بھیجوایا اور کچھ بکریاں بھی ان کو انعام دی، وہ پوری ڈیٹیل بخاری شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح معجم کبیر کی ایک روایت ہے، اس کے راوی حضرت خارجہ بن صلت ہیں، انہوں نے اپنے چچا سے اس کو روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور وہاں سے واپس ہو رہا تھا۔ واپسی میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جن میں سے کوئی ایک بندہ پاگل ہو گیا تھا، اور وہ اس کو جنون کی بیماری تھی، اور کہتے ہیں سر وہ اتنا سخت پاگل تھا، اس طرح بفرا ہوا تھا کہ اس کو لوگوں نے زنجیر میں باندھ رکھا تھا، جکڑ رکھا تھا زنجیروں سے۔ کہتے ہیں میں وہاں سے گزرا نا، تو لوگوں نے کہا بھائی تم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہو، اس کا کوئی علاج ہے تمہارے پاس؟ تو میں رک گیا، اور کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے پاس رہ کر کے 3 دن صبح اور شام اس بندے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرتا رہا۔ کہتے ہیں 3 دن تک میں نے صبح شام اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا۔ اللہ نے سورہ فاتحہ کی برکت سے اس بندے کے جنون کی بیماری کو بالکل ختم کر دیا، اور وہ پاگل بندہ بالکل ٹھیک ہو گیا، ایک دم صحت مند ہو گیا۔ تو سر کمال کے معجزات ہیں سورہ فاتحہ کے، اور اللہ نے اس میں عجیب و غریب کرشمے رکھے ہیں، یہ ہر بیماری، ہر مرض کی شفا ہے۔ اسی طرح بھوت پریت اور آسیب وغیرہ کے بھی اگر آپ شکار ہیں تو اس کے لیے بھی سورہ فاتحہ بڑی مفید صورت ہے۔ چنانچہ جامع صغیر کی یہ روایت ہے، اور اس کے راوی حضرت عمران بن حسین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، کہتے ہیں اس دن وہ گھر تمام طرح کے جنوں اور انسانوں کی بری نظر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ اس گھر کو تمام طرح کی بری نظر سے محفوظ کر دیتا ہے، پھر اس پہ کسی طرح کے آسیب اور وباؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح تاریخ دمشق کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی جب بستر پر جائے تو بستر پہ جانے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ کہتے ہیں اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے گا تو اللہ اس کے لیے ایک محافظ، ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو رات بھر اس کی تمام طرح کی وباؤں اور بلاؤں اور آسیب سے حفاظت کرتا رہے گا۔ سر یہ کمال کی صورت ہے، آپ اس کے ہزاروں کرشمات ہیں، ہزاروں معجزات ہیں۔ آپ جس مقصد سے بھی نا اس صورت کی تلاوت کریں گے، اس کا وظیفہ کریں گے، آپ کا وہ مقصد، آپ کی وہ ضرورت، آپ کی وہ مراد پوری ہوگی۔ آپ کی اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے
تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ آپ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجئے۔ کہتے ہیں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ ہیں حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جس کو کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو اس کو، اور یا کوئی مشکل آ گئی ہو اور وہ مشکل حل نہ ہو رہی ہو، فرماتے ہیں وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ اس کی ہر حاجت بھی پوری فرما دے گا، ہر پریشانی دور فرمائے گا، اور اس کی ہر مشکل کو اللہ حل فرما دے گا۔